ہے اس پر فرض ہے کہ وہ جائے. تو حج کے حکم میں یہ ہے کہ جب حج کے ایام میں درخواستیں جا رہی ہوتی ہیں، ایام حج تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، یعنی حج فرض کس پر ہوتا ہے یہ میں شرعی حکم بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں حج کے لیے درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جائیں، خواہ پرائیویٹ اداروں سے یا حکومتی اداروں کی طرف سے. تو جب درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جائیں تو جتنے پیسے حج کے لیے خرچ ہو رہے ہوں پراپر طریقے سے حج کرنے کے لیے، تو اتنے پیسے اگر اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، وہ پیسے خواہ کیش رقم کی شکل میں ہوں یا گولڈ کی صورت میں ہوں یا چاندی کی شکل میں ہوں یا پراپرٹی کی صورت میں ہوں، لیکن پراپرٹی میں یہ شرط ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کے استعمال میں نہ ہو. جیسے کوئی پراپرٹی آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، وہ استعمال میں نہیں ہے، اس پہ بھی حج فرض ہے. کوئی پراپرٹی آپ نے ایسے لی ہوئی ہے، پلاٹ خرید کے ڈالا ہوا ہے، وہ بیچنے کے لیے تو نہیں ہے، مستقبل میں آپ گھر بنائیں گے لیکن ابھی نہیں بنایا ہوا گھر اس میں، تو اس پہ بھی حج فرض ہے. یعنی وہ بیچ کے اگر آپ درخواست جمع کرا سکتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. ہاں، جو رہائشی گھر ہے اس کو بیچنا ضروری نہیں ہے. وہ گھر جو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے جس سے آپ کی ارننگ ہو رہی ہے اس کو بیچنا بھی ضروری نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو زائد ہے ضرورت سے، جو ابھی استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی چیز کو بیچ کر اگر آپ حج کی درخواست جمع کرا سکتے ہیں یا جب حج کی درخواستیں جا رہی ہیں تو ان دنوں میں اتنے پیسے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. اگر ان دنوں میں پیسے نہیں تھے بلکہ اس سے پہلے پیسے تھے مگر آپ نے کھا کے ختم کر لیے تو حج فرض نہیں ہوگا. ان دنوں میں پیسے تھے مگر آپ نے درخواست جمع نہیں کرائی، بعد میں پیسے آپ نے کھا کے ختم کر لیے، تو آپ پہ حج فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب آپ پر لازم ہے دوبارہ پیسے جمع کر کے حج کریں کیونکہ آپ پر حج فرض ہوا تھا اور آپ نے اس وقت درخواست جمع نہیں کرائی تھی. تو یہ کچھ موٹے موٹے احکام ہیں. اور عورت پہ حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی سرمایہ ہو اور کوئی محرم کا انتظام بھی ہو. جب عورت کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ حج کر سکے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے محفوظ کر لے. جیسے ہی کوئی محرم کا انتظام ہو تو وہ اس کے ساتھ جا کے حج کرے. اگر محرم کا انتظام نہیں ہوتا تو حج تو پھر بھی فرض ہو جائے گا لیکن اس کی تاخیر کی وجہ سے اس عورت پر گناہ نہیں ہوگا. تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جب ان پہ حج فرض ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی پراپرٹی یا گولڈ یا کوئی اتنے کمیٹی کھل گئی یا کوئی بھی اتنے پیسے ہیں کہ درخواستیں جا رہی ہیں اور ابھی آپ کے پاس اتنے اماؤنٹ موجود ہے، تو اماؤنٹ کا گولڈ خرید کے رکھ لیں، آپ سونا خرید کے رکھ لیں کیونکہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے، تو وہ رکھ لیں. جیسے ہی کسی محرم کا انتظام ہوتا ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ، اس سال نہیں ہوتا تو اگلے سال نہیں ہوتا تو اس کے بعد. اور اگر ساری زندگی محرم کا انتظام نہیں ہوتا تو پھر عورت پر واجب ہے کہ وہ مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کر کے جائے پھر وہ. تو یہ موٹے موٹے احکام تھے حج کے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اس میں اللہ نے ڈرا دیا ہمیں کہ اگر انکار کرو گے تو اللہ غنی ہے. دوسری بات یہ، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے اہل کتاب کجی تلاش کرتے ہیں تو اسی طرح آج بھی بہت سے باطل لوگ علماء حق کی تقریروں میں، کتابوں میں بس وہ ایسی باتیں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں جو نیگیٹو ہوں اور اس سے امت میں توڑ پیدا کرنے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں. جب ظاہر علماء سے دور ہوں گے تو بے لگام ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کو گمراہ کر سکتا ہے. تو یہ لوگ فتنہ پرست لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ بس منفی چیزوں کو تلاش کر کے یکجا کر کے کتاب شائع کر دینا یا کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دینا. یہ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اور خود ان کی اپنی اسپیچز منفی پروپیگنڈے سے بھری ہوئی